آج کا واعظ جو میں دینے جا رہا ہوں اسپرچل برننگ کے حوالہ سے، فلیمز آف فائر، آگ کے شعلے۔ آمین۔ زبور 104 چوتھی آیت، تو اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے۔ اور عبرانیوں پہلا باب اس کی 7ویں آیت میں یہی ریفرنس کوٹ کیا گیا ہے، اور فرشتوں کی بابت یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے۔ اور 14ویں آیت، کیا وہ سب خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہیں۔ اور ایک ریفرنس 2 کرنتھیوں 3 باب اس کی 6 آیت، جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا، لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے، کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کرتی ہے۔ یہ سیریز ایسا جوش ہمارے اندر بناتی ہے کہ ہم خدا جیسا زور جو ہے اپنی زندگی کے اندر رکھیں، اور کبھی بھی ہمارا جو روحانی جوش ہے کم نہ ہو، جیسا رومیو 12ویں باب میں ورس آپ کو یہ مکمل اب یاد ہے، کوشش میں سستی نہ کرو، روحانی جوش میں بھرے رہو خدا ان کی خدمت۔ تو ہر ایماندار خادم یہ دیکھے کہ اس کے اندر یہ جوش بنا، اگر نہیں ہوگا تو ان جیسے جو یہ حالات ہیں، ابھی تو اس سے بڑے بڑے حالات سخت آنے ہیں، اس میں جو قائم رہا وہ آگے بھی فیس کرے گا۔ تو جو جائیں گھبرا گیا تو وہ اگلے تو بہت ہی مشکل ہے۔ ابھی دیکھیں ٹڈی دل کیسے گھوم رہا ہے سندھ کے اندر، اور اربوں روپے کی فصلیں چٹ کر گیا۔ تو یہ کال کی نشانیاں ہوں۔ تو بائبل مقدس کے اندر یہ بلائیں جو ہے دنیا کے اوپر آتی ہیں جو گناہ کرتے ہیں، ایسے گھرانے زندگیاں، کال، وبا اور تلوار، اسیری، یہ ساری بنی اسرائیل کے اوپر آئی ہیں۔ ہمیں ایک ایک چیز کی سمجھ ہے، اس لیے کلیسیوں کو اس میں جانے نہیں دیں گے، اور اگر کلیسیوں پہ ترس کھائیں گے، آپ کہیں گے جی نہیں گھر ہی رہیں، تو یہ ترس ان کو برباد کر دیں، ان کو نکالیں، ان کو بھاریں، ان کو حالات کے لیے تیار کریں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری جو ہمیں سمجھ ہے، پوری واقفیت ہے۔ تو ہمارے اندر ایک ایسا جوش ہو، ایسی سرگرمی پائی جائے، ایسی خوشی پائی جائے، اور اب دنیا کو یہ ایمان دکھا سکے، ہم دوسروں سے فرق دکھیں، وہ یہ کہیں وہ ہے بھی ہیں کہ ہم دوسروں سے فرق ہیں۔ وہ لاسٹ جو سرمن گریس پاؤنڈ چرچ اور خدا ان کے ساتھ لپٹے رہنے کے حوالہ سے میں نے جو سرمن دیا کہ کس طرح ابتدائی کلیسیا اور انطاکیہ کی کلیسیا کے اندر ایک جوش، رومیوں کا، یہودیوں کا ڈر، خوف، وہ تو تلواریں لے کے سر پہ چڑھے ہوتے تھے مگر وہ عبادات۔ اور آج کا واعظ آپ اکثر یہ آیت سنتے ہیں، وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو، بولیے، آگ کے شعلے بناتا ہے۔ اگر تو میں آگ کا شعلہ ہوں، انگارہ ہوں، اور دیگر خادم بھی، تو پھر آپ بتائیے کہ God bless you، کہاں سستی رہے؟ تو خادم ایاز رٹے سے بول جاتے ہیں، رٹا لگایا ہوتا ہے، جیسے پہاڑے نہیں رٹے ہوتے، سوال آئے یا نہ آئے، رٹا جتنی مرضی آیات سن لو مگر پریکٹیکل زندگی میں جب تک نہیں، سمجھے؟ یہ جوش، یہ آگ جو ہے اندر لگی رہنی چاہیے مذبح کے اوپر۔ تو جب کہتے ہیں فرشتوں کو ہوائیں، تو وہ ہوائیں دکھتی ہیں، وہ کام کر رہے ہیں۔ اور جب خادموں کو کہا آگ کے شعلے، تو وہ شعلوں سے کم نہ ہوں۔ یہ آج کا میسج ہے،
जोश हो एक ईमानदार के अंदर, मिनिस्ट्री करने वाले के अंदर, पास्टर हैं, एल्डर्स हैं, एवेंजलिस्ट हैं, सेल लीडर्स हैं, मैनेजमेंट के अंदर है, संडे स्कूल मिनिस्ट्री के अंदर है, आउटरीच मिनिस्ट्री है, कुछ भी हम कर रहे हैं तो शोलों से कम नहीं, बुझे हुए नहीं, शोले, फायर, फ्लेम्स। तो ये आपको जोर देगा और कलाम सुनने के बाद, बल्कि पहले ही आप तो को पता है आप भी शोले हैं मेरी तरह, वैसा शोला नहीं होना जो घर में शोले होते हैं। खुदावंद के हजूर जो हमारा मेयार है, लेवल है, कि रूहानी जोश से भरा होना चाहिए। मैं आप सबको बरकत दे। क्वायर, आप सब ऊपर जितने बैठे हैं, आप अंगारे हैं, फ्लेम्स ऑफ फायर है। प्रेज द लॉर्ड। तो बोलिए खुदावंद अपने फरिश्तों को हवाएं, हवाएं का क्या मतलब है? जब हम कहते हैं विंड, हवा, तो इसका न्यूमा होली स्पिरिट के भी हम वर्ड यूज करते हैं, विंड या स्पिरिट। जब हवाएं कहा गया तो इसका मतलब स्पिरिट्स, वो अपने फरिश्तों को हवाएं यानी स्पिरिट्स के तौर पर यूज करता है, दुनिया के अंदर खुदा भेजता है। मगर खादमों को आग के शोले बनाकर भेजता है, ये फर्क बताया गया। तो एंजल्स के हवाला से तो मैं कम बात करूंगा, मगर थोड़ा सा इसका कंपैरिजन जरूर अभी करता हूं, मगर मुझे फ्लेम्स के ऊपर बात करनी। तो समझ आ गई, वो अपने फरिश्तों को हवाएं मतलब स्पिरिट्स मूव करती हैं, हर जगह जहां वो भेजता है वो जाती हैं। वो आग के शोले नहीं है, हम विंड नहीं है, वो फ्लेम नहीं, समझे? वो स्पिरिट के तौर पर वर्क करती हैं, जाती हैं, वो अपना काम समझते हैं फरिश्ते। लिखा कि खुदा से डरने वालों के चगिर्द उसका फरिश्ता खैमाजन होता, उनको बचाता, जहां वो भेजता वो चली जाती। मगर जहां वो जाते हैं मुकद्दसों की प्रोटेक्शन के लिए, उनको पता है अंदर ये शोले, आग के शोले अंदर है, और वो उनकी मदद के लिए पहुंचती है। तो पहले तो मैं कंपैरिजन क्राइस्ट का इब्रानियों के अंदर भी जो वर्स मैंने पढ़ी है, जबूर में से, जबूर का रेफरेंस पालूस ने आगे जाकर दिया है। तो इब्रानियों के खत के अंदर दो बातें आप जब भी पढ़े याद रखें। वहां पर न्यू टेस्टमेंट को बेटर कहा गया ओल्ड टेस्टमेंट से, और क्राइस्ट ओल्ड टेस्टमेंट के तमाम प्रॉफिट्स, तमाम काहिन, प्रीस्ट, जोशुआ, मोसेस, हर एक से बेटर है, अफजल है, सुप्रीम है। तो पहले बाप में वो कहता है वो फरिश्तों से भी बुजुर्ग। ये ना कोई कह दे कि फरिश्ते क्राइस्ट से ऊपर है। तो वहां ये सारी तालीम है। तो पौलुस जबूर 2 का रेफरेंस इब्रानियों में देता है कि उसने फरिश्तों से कब कहा कि तू मेरा बेटा है, क्योंकि यहोवा विटनेस वाले फरिश्ते को कहते हैं कि वो खुदा का बेटा है। तो कई एंजल्स की वर्शिप करते हैं दुनिया के अंदर, और तो जिन फरिश्तों ने वो ओबे नहीं किया उनको गिरा दिया गया इब्लीस के साथ। तो 1/3 जो एंजल थे उनको नीचे गिराया गया इब्लीस के साथ। वो फरिश्ते आप देख लें, एक तो होली एंजल हो गए, एक वो बैड एंजल, वही दुनिया के अंदर अफरा तफरी मचाते। तो हम उनसे ऊपर हैं, ना सिर्फ उनसे बल्कि होली एंजल से भी। जब मसीह उनसे ऊपर है, लिखा कि फरिश्तों में से कब खुदा ने कहा कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। कब कहा एंजल से? तो रेफरेंस दिए गए। तो हमेशा मैं ये बात कहता हूं कि रेफरेंस के बगैर कभी कलाम को नहीं सुनना, रेफरेंस हर चीज का। तो ये 2 जबूर का रेफरेंस है, जबूर 104 का रेफरेंस इब्रानियों में कोट किया गया है। जब हम इब्रानियों 2 चैप्टर पढ़े तो उसमें लिखा है कि इंसान क्या चीज है कि तू उसका ख्याल करता है, तूने उसे फरिश्तों से कुछ ही कम। तो वहां तर्जमा एंजल्स आया है,
مگر ایکچولی جب ہم زبور 8 میں پڑھتے ہیں اس کا ریفرنس آئے گا کہ خدا سے کچھ کم کیا ہے، الوہیم سے کچھ کم کیا. تو ترجمے کے اندر بعض دفعہ جو ہے وہ بات آئی ہے، تو انسان کو فرشتوں سے کم، وہاں پہ یہ ترجمہ خدا سے کچھ کم، لٹل گاڈ ہے، فرشتوں سے اوپر ہے. تو کرائسٹ فرشتوں سے بڑھ کر ہے، بیٹر ہے، افضل ہے. تو پھر پالوس نے ریفرنس دے دیا عبرانیوں پہلے باب کی 7ویں آیت جو میں نے پڑھی کہ فرشتوں کو تو ہوائیں بنایا گیا، بیٹا تو نہیں بنایا، نہ ہی بیٹے بنایا گیا. تو اس کا مطلب ہے یسوع خدا کا بیٹا اکلوتا، اس پر ایمان جب ہم لے آتے ہیں تو ہم خدا کے لے پالک بیٹے بیٹیاں بن گئے. آمین. تو اس کا مطلب ہے جب مسیح فرشتوں سے بڑھ کر ہے تو میں آپ بھی لے پالک بیٹے بیٹیاں ایماندار یہ فرشتوں سے بڑھ کر ہے. آمین. جتنے ہولی اینجل ہیں ان سے بڑھ کر، اور جتنے بیڈ اینجل ہیں ان سے بھی، ان کو ریبیوک کرنے والے بڑھ کر تو ہم ہولی اینجل سے، پر وہ تو اب کسی نکارا ہے اور وہ اپنا اختیار دنیا کے اوپر جتاتے ہیں اور لوگوں کو گناہ میں لے کر ان کے اوپر رول کرتے ہیں. وہ تو کچھ بھی نہیں، وہ صرف اسپرٹس ہے. تو یہ ایک کمپیریزن ہمیں پتہ ہونا چاہیے. پھر عبرانیوں 2 باب میں ہی لکھا ہے کہ وہ جہان جس کا ہم ذکر کرتے ہیں یعنی نیو یروشلم، وہ فرشتوں کے تابع نہیں، فرشتے اس کے آنرشپ نہیں رکھتے، وہ میرے آپ کے لیے بنایا گیا نیو یروشلم. پریز دی لارڈ. تو فرشتے پھر کیا کرتے ہیں؟ لکھا فرشتے مقدسوں کی، یہ روحیں مقدسوں کی خدمت کے لیے بھیجی جاتی، یہ میری آپ کی خدمت کے لیے مقرر. ان کو کوئی کورونا کا ڈر نہیں ہے، ان کی مدد کے لیے وہ پہنچ جاتے ہیں، یہ بھیجی جاتی ہیں، خدا کے حکم کے اندر ہوتی. ذرا غور سے سنیے، یہ ابلیس کی کفتوں سے اوپر ہیں فرشتے زور میں، پر میں آپ ان سے بھی زیادہ زور آور ہیں. سمجھے؟ تو وہ اسپرٹس ہماری خدمت کے لیے آتے، تو پھر کیا وہ بیڈ اینجل کے مقابلے کو آتی ہیں؟ وہ کس لیے ہے؟ ہماری خدمت کے لیے تو آ رہے ہیں فرشتے. تو وہ جو بیڈ اینجل ہے کیا ان کا بھی یہ مقابلہ کر رہے ہیں؟ ان کے مقابلے کے لیے ہمیں تیار کیا گیا ہے. آمین. شولوں کو وہ صرف ریبیوک کرتے ہیں، جیسے یہودا کے خط میں موسیٰ کی لاش کے اوپر جب بحث و تکرار ہوتی ہے تو لوسیفر کو، شیطان کو، مائیکائیل نے، اینجل مائیکل نے کہا خدا تجھے ملامت کرے، خود بھی نہیں کہا خدا تجھے ملامت کرے، تو وہ پیچھے ہٹ گیا. تو وہ اسی وقت آگے پیچھے ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر پڑھتے ہیں فرشتے لاکھوں کو ہلاک کر دیتے، مگر جب خدا آرڈر دیتا ہے مقدسوں کی دعا کے نتیجے میں وہ بھیجی جاتی ہیں. ادروائز وہ ان کا مقابلہ ان سے نہیں ہے، ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہے. پریز دی لارڈ. اس لیے ان کو ہوائیں بنایا گیا ہماری خدمت کرے اور ہم خدا کی خدمت. پریز دی لارڈ. وہ بولیے ہماری خدمت اور ہم خدا کی. ان کو ہوائیں بنایا گیا اور ہمیں آگ کے شعلے بنایا. تو آپ دیکھیں کتنی اندر دلیری آتی. چلے بڑے بڑی کائنڈس ہیں اینجلس کی، مقرر فرشتے ہیں، پھر ہواؤں پانیوں کے اوپر کی ڈیوٹیز ہے، گھروں کے اوپر، شہروں کے اوپر، کنٹریز کے اوپر خدا ان کو بھیجتا ہے پوری کائنات میں. ہماری خدمت کرتے ہیں اور خدا کی پرستش، ہماری خدمت کرتے ہیں خدا کی پرستش.
جب مسیح دنیا میں آیا 40 دن کا جب روزہ رکھا، روزے رکھنے کے بعد کہ فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے، تو انسان بن گیا خدا کا بیٹا۔ جب اس کی خدمت کی جاتی ہے تو مقدسوں کی، آج مقدسوں کے لیے بھی بھیجی، اس لیے کبھی بھی کسی مشکل کے اندر ہو تو یاد رکھیے جب آپ دعا کرتے ہیں جہاں ان کی پروٹیکشن کی ضرورت ہے فوراً آ جائے، اور آپ سوچتے ہیں کہ میں کیسے بچ گیا۔ بڑے بڑے حادثات، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، تو زبور 91 میں لکھا ہے کہ جب لوسیفر نے کرائسٹ کو آزمایا تو کہا کہ اپنے آپ کو ہیکل کے کنگرے سے نیچے گرا دے، تو کیا ہوگا؟ فرشتے تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ تیار ہوتے ہیں مدد کے لیے۔ تو میں آپ اس دنیا میں ایسے نہیں پھر رہے، ہماری ہیلپ ہوتی، ہماری مدد ہوتی۔ آپ سوچتے ہو کہ آپ کسی محفوظ گاڑی کے اندر بیٹھ کر آپ کہتے ٹھیک ہے، بریکیں بھی ٹھیک ہیں، یہ پیٹرول بھی ٹھیک ہے، ہر چیز، اور اب میں نکالنے لگا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ گاڑی کی ضرورت ہے، مگر ہماری پروٹیکشن اس کے ہاتھ۔ ہاں، بچ نکلنے کے لیے گھوڑا بیکار۔ تو جتنا مرضی آپ جہازوں پہ بیٹھ جائیں، گاڑیوں پہ بیٹھ جائیں، محفوظ سواری لے لیں، آپ سمجھے اپنے گھر کے اندر کہ بڑا آپ نے گھر کو محفوظ رکھا ہوا ہے، یہاں کرونا کیا کچھ بھی نہیں آ سکتا، مانے آپ ٹھیک کر رہے ہیں، پر حفاظت خدا کی۔ جب خدا حفاظت نہیں کرتا تو نگہبان کا جاگنا حد سے۔ اس لیے سب کچھ کریں، اپنی احتیاط، پروٹیکشن، ایس او پیز کے ساتھ چلیں، مگر اگر خدا کے ساتھ نہیں ہے تو پھر کوئی حفاظت۔ تو اینجلز وہ بھیجتا ہے۔ میں کئی دفعہ جب میں کالج میں پڑھتا تھا تو ہم کسی ٹرین پہ گئے، یہاں چھانگا مانگا، پورا کالج ٹرین پہ جا رہے ہیں، اور ڈور سے کبھی باہر ٹرین جا رہی اسپیڈوں کے اوپر، تو جو ہی میں باہر نکلا، وہ باہر جو لوہے کے لگے ہوتے ہیں وہ میرے سر سے ٹکرانے لگا، بس بالکل بال جتنا فرق رہ گیا۔ مجھے وہ آج تک یاد ہے۔ ایک دفعہ میں ڈوب گیا، بالکل ہی ڈوب گیا، کہیں نہا رہے تھے ہم، تو میرا ہاتھ کسی نے پکڑ لیا۔ ایک دفعہ میں روڈ کراس کر رہا تھا تو گاڑی نے مجھے ہٹ کیا، میں بہت اوپر 20 فٹ اوپر گیا۔ یہ خدمت سے پہلے کی باتیں میں بتا رہا ہوں، ابھی کی نہیں، ابھی تو بالکل پروٹیکشن میں۔ اس وقت بھی وہ بچاتا تھا، تو پتا تھا اس سے خدمت لینی، کام لینا ہے۔ شمائلہ کو میں بتا رہا تھا، اس کو بازو کے اوپر چوٹ آئی، تو میں نے کہا میری بھی ایک دفعہ بازو ٹوٹی، تو میں نے کہا ٹھیک ہو گئی۔ گرتے ہیں وہ سنبھال لیتا ہے، چھوٹی موٹی چوٹ لگ جاتی مگر وہ بچاتا ہے، سنبھالتا ہے۔ اسی طرح آپ کو بھی بڑے تجربے ہوں، آپ کہیں گے بچ کیسے گئے؟ آج کل جب ہم ڈرائیونگ کرتے ہیں، اس میں بڑی احتیاط کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ چلنا پڑتا ہے کہ کوئی دم سے نہ روڈ کے درمیان سے گاڑیوں میں سے دب جو گزرتے ہیں، وہاں بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ اور اسپیشلی جب ایک گاڑی کھڑی ہو اور آپ جا رہے ہوں، ادھر سے کوئی آگے آئے تو آپ کو تو دیکھ ہی نہیں رہا، تو بڑی احتیاط وہاں پر۔ تو ایک دفعہ ایسے ہی میں جا رہا تھا، گاڑیاں ایک نے سلو کی، میں نے کہا اس نے ویسے ہی سلو کی ہوگی، ہم سپیڈ میں آگے گروپ ایک اسکول کا نکلا، تو بڑی مشکل سے یہ احتیاط تو کرتے ہیں، پر خدا اپنے لوگوں کو بولیے بچا لیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، خدا کے ساتھ چلنا ہے، فرشتہ تبھی آئے گا۔ اگر خدا کے ساتھ نہ چلیں اور فرشتوں کی مدد مانگے تو پھر نہیں۔ تو بڑی بڑی اب تو خطرناک جگہوں سے بڑے بڑے خطرناک لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، منٹوں کے، سیکنڈوں کے اندر وہ کنٹرول میں آ جاتے۔ ایک دفعہ ایلڈر صاحب آپ کے سرگودا میں، وہاں پر میں پریچنگ کر رہا تھا، تو پریچنگ کے دوران ہی ایک شخص جب
کے ساتھ اٹھا، ڈیمن پوزیس تھا، تو لوگوں نے اس کو پکڑا، وہ قابو ہی نہیں آتا تھا، کوئی 10-12 لوگوں نے اس کو پکڑا، مجھے اسٹیج سے نیچے جانا پڑا، میں نے جو ہی ہاتھ رکھا وہ تھا ایسے نیچے گر گیا۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ چیزیں میں آج بیان کرنے جا رہا ہوں، اس لیے یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم آگ کے شعلے، ہوائیں نہیں ہیں، فرشتے ہماری خدمت کے لیے بھیجے جاتے ہیں، ہم فرشتوں کی خدمت نہیں کرتے، نہ ہمیں یہ کہا گیا ہے، اس لیے ان کی عبادت نہیں ہے، وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں ہمارے ساتھ مل کر، یعنی اس طرح ہمیں ہر لفظ کی پتہ ہونا چاہیے، اینجلز ہمارے ساتھ مل کر خدا کی عبادت کرتے ہیں، خدا کے کہنے میں بھی ہے کہ جہاں وہ بھیجتا ہے اور ہماری خدمت کے لیے وہ آتے ہیں، اور یہ نہیں کہ سال میں ایک دفعہ آئیں گے، ابھی بھی اس کی پروٹیکشن ہے اینجلز، وہ واز میرا کلام بھی سننے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں نے یہ اینجلز کے حوالہ سے بہت اسٹڈی کر رکھی ہے، تو اینجلز کے حوالہ سے ہر چیز یہاں پر پتہ ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ان کے کیا کام تھے، نیو ٹیسٹمنٹ میں ان کے کیا کام، میرے ساتھ رہ کر وہ کیا کرتے ہیں کام، کس طرح خدا کی ہماری کیسی مدد کرتے ہیں، یہاں کھڑے ہیں، ہولی اسپرٹ ہمارے ساتھ ہے، خدا کا بیٹا ہمارے ساتھ، اس کا فضل ہمارے اوپر ہے۔ تو آپ بتائیں پھر ایک ایماندار کے اندر کتنا برننگ، اسپرچل برننگ، بولیے زبردست، آمین۔ اس لیے جہاں جہاں ہم خدمت کرتے ہیں، ایک ایک بندہ، مثلا جہاں میں جاتا ہوں، اگر میرے سیل کے لوگ نہیں ہیں تو اس کا میں ناکام خادم نہیں، یا تو میں چھوڑ دوں گا، وہاں جہاں ہی چھوڑ دوں گا، کہ کیوں جاؤں جب وہ بے نہیں، تو جب وہ مجھے سنتے ہیں تو وہ یہاں ہوں گے، ہم میرے سیل کے سارے یہاں بیٹھے اور دیگر بھی اپنا اپنا جائزہ لے لے۔ اس لیے اپنی منسٹری کو سرگرم بنائیے، آپ ایک زوراور دکھے خدا کے حضور، تو اس نے یہ سارا اسپرچل ریلم ہمارے سامنے ہے کہ فرشتے ہماری خدمت، ہولی اسپرٹ ہے، کرائسٹ ہے، اس کا بلڈ ہے، بائبل ہے، وعدے ہیں، دعا کرو 10 منٹ کی دعا کریں گے، جب ڈریں گے تو منٹ لگے گا، ہاں کیا پریکٹیکل ہے، آمین۔ تو فرشتوں کو بولیے ہوائیں، اسپرٹس، مگر خادموں کو بولیے آگ کے شعلے، فلیمز آف فائر، وہ نہیں ہے، ہم ہیں، پر وہ اسپرٹ ہوتے ہوئے پورا کام کرتے ہیں، اور ہم آگ کے شعلے ہوتے ہوئے کتنا کام کرتے ہیں، یقیناً آپ کر رہے ہیں، یہاں جو آپ کا بیٹھنا ہی یہ بتاتا ہے کہ اندر آگ لگی ہوئی۔ پریز دی لارڈ۔ ایک فرشتہ آیا، ایلیا کو روٹی بنا کر اس کے سامنے کوئلوں پر، ساتھ میں فرشتے نے سرائی بھی اٹھائی ہوئی تھی، سرائی سے ٹھنڈا پانی، آج کل تو فریج ہے نا، اس وقت تو فریج نہیں تھے، تو سرائیوں کے ٹھنڈے پانی، فرشتے نے سرائی کا پانی جو ہے ایلیا کو پلایا، کھانا بنا کر کھلایا، کیا ہی ابھی حسینہ زائن یہاں جب بائبل سٹوری سناتے ہیں، ایک تو وہ لرن کرتی ہے، خود پڑھتی ہے، پھر آ کر مجھے سناتی ہے کہ یہ سٹوری میں سنانا جا رہی، 5 روٹیوں کی 2 مچھلیوں کی سٹوری سنائی، تو اس نے مجھ سے کویشچن کیا کہ اس لڑکے کے پاس کیسے آ گئی، باقیوں کے پاس کیوں نہیں؟ سٹوری ساری آتی ہے، آپ دیکھیں سنانے سے پہلے سارا مجھ سے وضاحت لیتی، میں نے کہا وہ بچہ ہیل ہو گیا تھا تو اس کی ماما نے اس کو بھیجا، تو اتنی روٹیاں کیوں؟ باقی ساری جماعت وہ کے پاس کھانا نہیں ہے۔ میں کو 3 دن سے ٹریول کر رہے تھے، تو کھاتے آئے، پریچنگ سنتے آئے، تو اوکے، اس طرح کویشچن سارے، کئی خود سے مجھے آنسر دے گی۔ جب وہ ایلی کاہن کے حوالہ سے اسے سٹوری سنانی تھی،
تو میں نے سوال کیا، میں نے کہا کہ سیمول کیوں وہاں سویا رہتا؟ تو کہتی کہ کرائسٹ نے کہا کہ بچوں کو میرے پاس آنے، تو خود سے وہ، تو میں یہ سارے گھر والے کہتے ہیں یہ پادری کامران بننا ہے، یقیناً بات کرتی ہے، کوشچن اندر سے نکلتی، پھر ذہن سے پوچھتی ہے یہ پتہ ہے؟ تو جب وہ بلائنڈ کی سٹوری سنا رہے تھے تو ذہن کہ یہ بلائنڈ کیوں تھا؟ اس نے کہا اس کا آئی بول نہیں تھا، بائی برتھ نہیں تھا، اس لیے مٹی لگائی گئی۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ سب چیزیں ہمارے پاس علم تو بچپن سے جب ہم یہ سیکھیں گے تو ہمیں بائبل میں سے ملتا ہے کہ کس طرح یہ فرشتے آ کر خدمت کرنے لگے، تو ایلیا کو انہوں نے، اینجلز نے کھانا کھلایا۔ آج بھی میری آپ کی مدد کرتے ہیں، ہمارے لیے راہیں بن جاتی ہیں، چاہے ہم جاب کے اوپر جا رہے ہیں، کسی فنکشن کے اوپر جا رہے ہیں، کہیں بھی ہیں، بلیور ہونا چاہیے، پھر آپ کی مدد۔ آپ کہیں گے اچھا میں اتنی جلدی پہنچ گیا، بھی خدا نے آپ کے لیے بندوبست ایسے کیا۔ بائبل میں لکھا کہ جب یہ ٹریول کرتے تھے پالوس رسول اپنی ٹیم کے ساتھ، تو جہازوں کے اوپر، بحری جہازوں پہ جاتے، تو ایک جہاز میں وہ جلدی، بائبل میں لکھا مال کی کتاب میں، وہ جلدی پہنچ گئے، حالانکہ وہ جب اس کی ٹریول کرتے تھے ان کو معلوم تھا کہ کتنا ٹائم لگتا ہے، پر وہاں بائبل میں لکھا ہے کہ روح القدس ان کے ساتھ وہ جلدی پہنچ گئے۔ تو وہ رستے، راہیں جو ہیں، تو وہ ایسی باریکیاں بائبل کے اندر ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں تو جوش ہمارے اندر آتا ہے۔ تو ہر پیریڈ کے اندر جو ہے اینجلز ہماری مدد کرتے، وہ اپنے فرشتوں کو، بولیے، ہمارے بناتا ہے، مگر اپنے خادموں کو، بولیے، آگ کے شعلے۔ اور کرائسٹ نے کہا کیا مجھے اختیار نہیں ہے کہ 12 تمن فرشتے منگوا لوں؟ وہ دم سے آئیں گے میری خدمت کے لیے۔ تو آپ اپنی پریئر کے اندر ہمیشہ کہا کریں خدا من تیرا شکر ہو، تیرے بلڈ، تیری پروٹیکشن، پاک فرشتوں کی حفاظت تو نے میرے گھر کے چوگرد بنا رکھی ہے، تیرا شکر ہو۔ تو ساتھ ساتھ ابلیس کی گفتگو کو ڈانٹیے، ریبیوک کریں، دور ہو، وائرس کو دور ہو۔ تو میں روز کرتا ہوں، ابلیس سے ڈانٹتا ہوں۔ ایک ایمان، بھروسہ ہمارے ساتھ، اسی سے تو جینا ہے۔ دیکھیں راست بات بولیے، ایمان سے جیتا رہے گا۔ پریز دی لارڈ۔ تو یہ پہلے میں نے آپ کو بتایا اینجلز کے حوالہ سے اور بلیورز کے حوالہ سے کہ ان کو ہوائیں اور خادموں کو آگ کے شعلے۔ تو اب شعلوں سے برا تو آپ کو سبھی کو پتا آگ کیا ہوتی ہے، شعلہ کیا ہوتا ہے۔ آگ ایسی حرارت ہے، آگ ٹچ نہیں کر سکتے، ہاتھ جل جائیں گے۔ تو اگر کہیں آگ لگی ہو، ذرا ایک دو باتیں سن لیں، پھر کلام کی آپ آگے ڈیٹیل سنیں۔ کہیں آگ لگی ہو، جنگلوں میں، گھروں میں، کہیں چیزوں میں آگ لگ جائے تو آگ جلا دیتی، سمجھے؟ مگر ہم روحانی آگ کی بات کریں، وہ آگ دکھتی ہے اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیزیں اب جل جائیں، یہی ہے۔ آسٹریلیا میں آگ لگی، جنگلوں کے اندر جانور مر گئے، صاف پتہ ہوتا ہے آگ لگی تو جنگلوں میں بہت نقصان ہوگا، صاف پتہ ہے۔ گھروں کے اندر ہر ایک کو پتہ ہے کہ جہاں آگ لگی یہ نقصان ہو جائے گا۔ تو روحانی آگ کہیں لگے تو اس کا نہیں پتہ۔ جب کہا گیا شعلے، تو روحانی یہ شعلے ہیں، روحانی آگ ہے جو ہے آگ پر انسین ہے، پر ہے فائر، سمجھے جی؟ وہ ہے فائر، جیسے ایٹامک فائر جو ہے یہ دکھتی نہیں ہے پر ہے۔ مگر جو عام آگ جلا دیتی ہے، تو اگر کہیں جل جائے کوئی ایریا، آگے بھی آگ لگی ہے، اگر آپ وہاں بچنا چاہتے ہیں، مثلا اگر یہاں پر آگ لگ جائے تو آگ جلتی جلتی آگے چلی جائے گی، یہاں تو جلا دیا اس نے، آپ اگر یہاں کھڑے ہو جائیں گے تو آپ بچ جائیں گے، کیونکہ یہاں تو جلا کے نکل گئی۔ ججمنٹ کا یہی اصول ہے، جو سزا مجھے ملنی تھی یسوع کو مل گئی، میں اس میں کھڑا ہو گیا ہوں،
اور بچ گئے. آمین. ججمنٹ ہو گئی. تو آگ کے معنی کو آپ اس طرح سمجھے. تو جب لکھا اپنے فرشتوں کو، ہوائیں اور خادموں کو آگ کے شعلے، عبرانیوں میں بھی اس نے ریفرنس دیا. اس کا مطلب ہے خدا بھسم کرنے والی آگ، اس کا بیٹا بھی فائر، ہولی اسپرٹ بھی فائر، اور اس کے لیے پالک بیٹے بیٹیاں بھی فائر. اب خدا بھسم کرنے والی آگ، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا کہ وہ تمہیں ملک کنعان میں لے جائے گا. بھسم کرنے والی آگ تمہارے آگے آگے چلے گی. اور گئی وہاں پر ہتھیوں، اموریوں، فرزیوں، کنانیوں کو، بڑے بڑے جباروں کو وہاں سے نکال دیا. اور موسیٰ نے یشوع سے کہا کوئی تمہارے سامنے ٹھہر نہیں پائے. یہ فائر وہاں پر آگے آگے گئی، جنگیں لڑی گئیں، اور وہاں پر صفایا کر دیا گناہ کا، بدی کا، جباروں کا. اور وہاں پر اسرائیل پہنچ گیا. ہیکل بنی، حضوری، پاکیزگی. پھر وہ آگے گناہ میں چلے گئے تو تتر بتر ہوئے. تو بھسم کرنے والی آگ ہے، فائر ہے. اور خدا کا بیٹا، مکاشفہ پہلا باب میں آپ پڑھیے گلوریفائیڈ کرائسٹ کے حوالہ سے، جی اٹھنے کے بعد لکھا ہے اس کی آنکھیں آگ کے شعلے، آئیز لائک بلیزنگ فائر. یہ آنکھوں کا، جب ہم حقوق میں پڑھتے ہیں لکھا ہے وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا. شعلے یعنی بدی کو دیکھ نہیں سکتا، برداشت نہیں ہے بدی کی، اتنی آنکھیں پاک ہے. شعلے، یہ مکاشفہ پہلے باپ کیا. باپ بھی فائر ہے، بیٹا، آنکھیں شعلے. اور منہ سے دو دھاری تیز تلوار نکلتی ہے، ہاتھ پاؤں سیکل کیے ہوئے پیتل کی طرح جو آگ میں تپایا. جی صاحب فائر، ہولی اسپرٹ فائر ہے، آگ ہے. اور ابتدائی کلیسیوں پہ آگ پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی، آگ ہے. اور کیا کہتا ہے جان بیپٹسٹ؟ کہتا ہے میں تو تجھے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، مگر کرائسٹ آ کر تمہیں روح القدس آگ سے. وہ آگ ہے، فائر ہے. ابتدائی کلیسیا کے اوپر آئی اور وہ روح القدس سے معمور ہو گئے. آگ لگ گئی ان کو، فائر، شعلے ان کی زندگیوں کے اندر. یہ اسپرچل، یہ جسمانی آگ نہیں، وہ آگ لگ گئی ان کے اندر. تو فرشتے تو اسپرٹ سے خدمت کرتے ہیں، کر رہے ہیں آج بھی، باقی بندے قدوس قدوس کہہ رہے ہیں. اور میں آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے خادم، نیو ٹیسٹمنٹ کے خادم، سب خدا کے ہاتھوں کے اندر. اور آج کا دور بلیور، ایماندار، فرشتے تو ہوائیں ہیں، پر جب روح القدس بولیے تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. یہ قوت ہی پانا شعلے ہے، آگ یہ ہے. یہ فائر لگ گئی، قوت پار میرے آپ کے اندر. آمین. یہ قوت شعلے بنا دیا ہے، اس نے قوت دے دی ہے، ایسی حرارت، انرجی اس نے اپنی دے دی ہے. یہی آگ کا بیپٹزم ہے، بیپٹزم آف فائر. یہی ہے کہ اس نے ہمیں روح القدس سے معمور کر دیا ہے اور قوت عطا کی ہے. یہ قوت کا ہونا آگ کے شعلے بنانا ہے. پریز دی لارڈ. تو یہ ابتدائی کلیسیا کو آگ کے شعلے بنا دیا گیا، اور مجھے آپ کو بھی فلیمز آف فائر. آگ ہیں ہم، قوت میرے اندر ہے، میں انگارہ ہوں ہولی، مجھے شعلہ بنا دیا گیا ہے، فلیم بنا دیا گیا ہے. تو جس طرح دوسری آگ چیزوں کو جلا دیتی ہے، ٹھہر نہیں سکتی اس کے سامنے کوئی، میرے آپ کے سامنے بھی ابلیس کی کوئی قوت نہیں ٹھہر سکتی، کیونکہ ہم فلیم آف فائر ہیں. انہیں ہوائیں بنایا گیا ہے، ہمیں شعلے بنایا. اور پھر کوئی ایماندار بدروہوں سے ڈرتا؟ وہ ڈرتی ہے. کیوں ڈرتی ہے؟ کہتی آگ پڑتی ہے، ہم آگ ہیں. یہاں لوگ کہتے ہیں آگ بھیجو. بھئی تم خود آگ ہو. یہ اب کتنا فرق ہے. خادموں کو کئیوں کو ہم نے دیکھا، آگ بھیج آگ بھیج، آگے سے بدرو کہتی ہے ہاں چیخیں مارتی. اور بھائی
آگ منگوانے کی ضرورت ہے، آپ خود آگ ہو۔ ایک دفعہ کسی نے ڈیمن پوزیس کسی گھر کے اندر تھا، انہوں نے کہا کہ پادری کامران کو بلاؤ، تو انہوں نے آتے آتے بھی گھنٹہ لگنا تھا مجھے بلا، وہ کہتی انہیں مت بلاؤ، ہم چلی جاتی۔ انہوں نے کہا نکلنا، اس بھی نکلنا پہلے ہی نکل جاؤ۔ کئی لوگ ڈیمن پوزیس میرے گھر میں آتے دعا کے لیے، تو کہتے پادری صاحب دروازے تک تو کام برا تھا، اب ٹھیک ہو گیا ہوں، اندر ہی آیا ہوں تو ٹھیک ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا ان کو پتا تھا نکلنا تو ہے ہی ہے، تو باہر سے نکل جاؤ۔ وہ ٹھہر نہیں سکتی، سمجھے؟ ایک خادم کوئی 40-50 سال پہلے خدمت کرتا، بہت ہیوی خادم، اٹھانے میں بھی 2-4 بندے اسے اٹھاتے تھے، ہے خادم پیور اصلی والا۔ اپنے گھر سے نکلتا تھا نا ابھی، تو جہاں میٹنگ ہوتی تھی وہ بدور چیخیں مانگتی تھی، کہتے وہ نکل آیا گھر سے، تو وہ پہلے نکلنا شروع ہو جاتے۔ تو وہ اس کی ہسٹری میں نے پڑھی، وہ کہتا میں ایک دن ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا، ایسے بیٹھا ہوا، میرے سامنے ایک سوار کو ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا، وہ میرے آگے گرا ہوا، لوگوں نے کہا یہ گر جاتا ہے بار بار، کہ اس میں بدرو ہے۔ وہ بھاگ جاتی، کیسے کھڑی ہو؟ ایک کرمنل بندہ ہو، آگے پولیس والا کھڑا ہو، اور اسے نہ بھی پکڑنا ہو پھر بھی وہ ڈرے گا، یہ اب مجھے انہیں پکڑنے آگے۔ تو یہ بھاگتی ہیں آپ سے۔ آپ آگ کے شعلے ہیں، فلیمز آف فائر، آمین۔ اس لیے اگر آپ ڈر گئے تو آپ بجھا ہوا شعلہ، سمجھے؟ اور مکاشفہ کی کتاب میں کرائسٹ ان کو کہتا ہے سرگرم ہو جاؤ، شعلے بن جاؤ، یہی تو کہا سرگرم ہو، تو نیم گرم ہے، یہ ہلکا سا کام کیوں ہے؟ سمجھے؟ جب کسی نے گھروں میں کچن کے اندر کام لیڈیز کرتی ہیں، آج سوئی گیس کم آئی ہے، شعلہ کم ہے، یہ آپ وہ تو کچھ نہیں کر سکتے، جب صحیح آئے گی تو ہی جلے گا نا۔ یہاں تو صحیح والا ہے اندر ہولی اسپرٹ، تو پھر کوئی بجھ جائے، اس لیے کبھی مایوس نہیں زندگی میں ہونا، کبھی پریشان نہیں ہونا، حالات کیسے بھی کیوں نہیں زندگی کے اندر آئے، آپ کے سامنے لشکر بدروہوں کے ہوں، بھاگ جائیں گے۔ کرائسٹ جب ابھی کشتی میں سوار ہو کر جا رہا تھا گدرسنیوں کے گاؤں میں، تو کرائسٹ سو گیا، شاگرد اس کے ساتھ تھے، مگر طوفان آ گیا۔ آپ دیکھیں کرائسٹ کشتی میں، وہ طوفان وہاں پر آئے، شاگرد کہنے لگے ہم مرے جا رہے ہیں، تو سو رہا، پر طوفان کشتی کے لکھا پانی اندر تک کشتی کو ڈبو رہا، اور جب یہ طوفان کو بھی روک دیا کرائسٹ نے، جب اترتے ہیں اگلے کنارے پر، سب سے پہلے جو شخص آتا ہے بدروؤں کا گرفتار، 2000 بدرویں اس میں ہوتی، انہوں نے اٹیک پہلے جھیل میں کر دیا کہ یہ آنے ہی نہ پائے، شاگردوں کے اندر کم اعتقادی تھی، اس لیے اٹیک ہو گیا وہاں پر۔ کرائسٹ پیسفلی سویا ہوا ہے، ایمان میں ہوں گے تو سوئیں گے، سمجھے؟ ابلیس کی قوتوں کے اوپر، لوسیفر کے اوپر وہاں غلبہ پانے والے لوگ ہیں۔ کون سی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی؟ کال، تلوار، وبا، ننگ، بھوک، کوئی نام لو، کوئی نہیں۔ تو اٹیک انہوں نے کیا، بعد میں پھر نکال دیا کرائسٹ نے آؤٹ۔ وہ کہتے ہیں ہمیں عذاب میں یا ہیل میں نہ ڈال، ان کو پتہ ہے انجام ہیل ہی ہے، آگ ہی میں انہوں نے جانا ہے۔ آگے شعلہ کھڑا ہے، آگ کھڑی، فائر کھڑا ہے، ہمیں نہ ڈال۔ سوروں میں انہوں نے کہا سوروں میں بھیج دے، وہ گئے، سور بھی نپاک تھے، وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ تو مجھے آپ کو یہ زور بخشا ہے، یہ روح القدس نے ہمیں آگ کے شعلے بنا دیا ہے، ہوائے فرشتوں کو، اور ہمیں بولیے شعلے۔ تو شعلہ ڈرا ہو، حالات سے گھبرایا ہو، فلیم، آگ، فائر، یہ ہمارا لیول، یہ ہمارا مقام ثابت کر دے ابلیس کی قوتوں کے اوپر، اور بدی کے خلاف کھڑے ہونے والے ہوں۔ شعلے ہیں تو بدی نہیں آئے گی، گناہ کو جلا کر راکھ کر دے گی، اور گنہگاروں کو بھی ہم بچانے والے ہوں گے۔ تو گویا
ہولی اسپرٹ نے شعلہ بنایا اور ہمیں خدمت کے لیے بھیجا. بائبل مقدس میں لکھا کہ ہولی اسپرٹ نے کہا میرے لیے ساؤل کو برناباس کو چن لو. میں اور دیگر خادم آپ سب جو ایماندار ہیں، ہولی اسپرٹ جو ہمارے اندر ہے، ہم فائر ہیں، روح القدس کے بھیجے ہوئے. لکھا کہ برناباس کو اور ساؤل کو جب آپ پڑھیں اعمال کی کتاب میں تو لکھا ہے سلواکیہ کو ہولی اسپرٹ نے بھیجا. ہم روح کے بھیجے ہوئے ہیں، آمین، ہولی اسپرٹ کے، کیونکہ وہ فائر ہے. ہمیں فائر میں شعلے بنا کر اب بھیجنا. یہ لیول. تو فرشتوں کو ہوائیں اور خادموں کو آگ کے شعلے بنا دیتا ہے. تو یہ آپ اپنی لائف کے اندر دیکھیں. اور ایک حوالہ میں نے گرنتھیوں میں سے پڑھا کہ ہمیں لفظ کے خادم نہیں بنایا، ہمیں روح کے نئے عہد کے خادم بنائے. لفظ مار ڈالتے ہیں، لفظوں کے خادم نہیں. لفظوں کا مطلب ہے شریعت کے خادم نہیں. یہ اردو میں وہاں لفظ آنا چاہیے شریعت. لفظ مار ڈالتے یعنی شریعت کے ضابطے یہ زندگی نہیں بچاتے. روح کے بھیجے ہوئے روح القدس کی آگ کے یہ شعلے، ہم نئے عہد کے خادم ہیں، آگ کے شعلے. ہم لفظوں کے نہیں ہیں، اس سے تو ہلاکت، پر آگ کے شعلے جو قوت والے خادم ہمیں بنا دیا گیا ہے. وہ زوراور لوگ ہیں، خدا کے لوگ ہیں، اور ان کے سامنے گناہ نہیں ٹھہر سکتا. متی کی انجیل کے اندر 18ویں باب میں پڑھیے، کہا گیا رسولوں سے جو کچھ تم زمین پہ باندھو گے وہ بند جائے گا، جو کھولو گے وہ کھل جائے گا. یعنی اگر کوئی توبہ نہیں کرتا آپ ججمنٹ کر سکتے ہو، کیونکہ ہمیں فرشتوں کا بھی انصاف کرنا ہے، برے فرشتوں کا. تو ہر اس قوت کا جو خدا کے خلاف چلتی ہے آپ باندھ سکتے ہیں، باندھ دیں گے وہ بند جائے. جس طرح کسی کو باندھ کر لوٹا جاتا ہے تو لکھا باندھو گے تو وہ آسمان پہ بند جائے گی، کھولو گے یعنی کلام سے ان کو ڈریور کرو گے تو وہ آزاد ہو جائیں گے. سمجھے؟ تو یہ میرا آپ کا مقام ہے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں، فائر ہیں، شعلے ہیں. اس لیے ہماری لائف کے اندر یہ ایک تسلی ہونی چاہیے کہ ہم شریعت کے لوگ نہیں ہیں، لفظوں کے لوگ نہیں ہیں، دنیا کے لوگ نہیں ہیں، نئے عہد کے لوگ ہیں. تو آج کا خادم، میں تو کہتا ہوں پرانا خادم بھی جو روح استعمال کرتا تھا بے شک تھوڑی تھوڑی وقت کے لیے، جیسے یشوع کالب کو وہ جباروں سے نہیں ڈرتے تھے. ملک کنعان انہوں نے فتح کر لیا. کیوں فتح کر لیا؟ کیونکہ لکھا ہے میرے بندہ کالب. یہ اور ہی قوت کے اندر تھا، یہ ہولی اسپرٹ کے زور کے اندر تھا. اور جوشوا بھی اسی طرح. اور جب آپ سیدرک میسک عبدالنجو کو دیکھیں تو آپ وہاں دیکھیے کہ وہ ورشپ کرتے تھے اس دور میں، ان کو قید کیا ہوا تھا پر خدا کے ساتھ چلتے تھے. ان کو پکڑ کر آگ میں پھینک دیا. اب شعلوں کو پھینکو آگ میں تو یہاں یہ شعلے بجھ جائیں گے، یہاں وہ بجھ جائیں گے، وہ بجھ گئے. ہیلیلویا. وہ اس وقت میں آپ دیکھیے آگ کو ٹھنڈا کر جانے والے لوگ، کیونکہ وہ آگ بے شک وقتی طور پر وہ روح کی معمولی میں ہوتے، پر آج تو ہم شعلے بنا دیے گئے ہیں. روح القدس کی قوت جب اندر ہے تو پار ہمارے اندر ہے، فائر ہمارے اندر ہے. یہی بیپٹزم آف فائر ہے جو ہمارے اندر قوت دے دی گئی ہے. یہ آگ ہے اور شعلے بنا دیے گئے ہیں. اور یسایہ کے ہونٹوں پہ جب انگارہ آسمانی لگایا گیا، فرشتے نے آ کر اس ہواؤں نے آ کر شعلے کو جو ہیمن کا تھا وہ جب لگایا یسایہ کے منہ کے اوپر تو ناپاکی دور ہو گئی. میں آپ انگارے ہیں، ہمارے منہ سے خدا کا تایا ہوا کلام آگ نکلتا ہے جو زندگیوں کو شفا دے دیتا ہے، برکت دے دیتا ہے، پاکیزگی دے دیتا ہے، راست بازی دے دیتا ہے، برکت عطا کرتا ہے. اور کرائسٹ کے منہ سے بھی دو دھاری تیز تلوار
निकलती फायर, आग उगलने वाले लोग हैं हम। यानी कलाम जो आग है, ये आग के जो शोले कलाम फायर जा रहा है, ये आदमी का कलाम नहीं। और सुनाने वाला ठंडा सा बंदा हो, वो भी शोलों के पाकीज़गी के अंदर, जलाल के अंदर, तब जाके कलीसियाएं बनती, तब जाके रूहें बचती, तब जाकर हीलिंग होती, तब जाकर लोग आसूदगी पाते हैं। और जबान चले किसी और स्टेशन से और कहें जी हम शोले हैं, भी दूसरा शोला होगा। समझे? साबित कीजिए कि आप जिंदगी देने वाले लोग, साबित कीजिए कि आपके खड़े होने से बदी जाती है उस जगह से जहां आप चले गए। आप साबित कर दे कि आप जो बोल रहे हैं खुदा का कलाम बोल रहे हैं। आप साबित कर दे कि आपकी आंखें शोले हैं, आप फ्लेम ऑफ फायर हैं, कुव्वत से भरे हुए लोग हैं जिनसे जिंदगियां आसूदा होती हैं। इसलिए का जो बांधोगे बंधेगा, जो खोलोगे खोलेगा। और शागिर्द जाते थे रूह से मामूर होकर, इसलिए गलतियों के खात में लिखा है शराब में मतवाले ना बनो बल्कि रूह से मामूर होते चले जाओ। आपस में ज़बूर, मज़ामीर, गीत, रूहानी गजलें गाया करो, वर्शिप करो, इबादत करो। फरिश्ते हमाएं जो है वो इबादत कर रही हो, या शोले वो ना करें। इसलिए शोलों का काम है इबादत और खिदमत दोनों करना। खुदा की खिदमत वो लोग करते हैं जिनको शोले बना दिया गया है, वरना दूसरा नहीं। आज यहां पर हम खड़े हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारा खुदा सारी कायनात को संभालता, और जो जिम्मेदारी फरिश्तों की लगाई वो कर रहे हैं, और जो शोलों की है वो शोले कर। आमीन। अपने खादमों को, ये सब फ्लेम है, आप सब रूह के फ्लेम है। रूह के तौर से हम लफ्जों के तौर में रूह के तौर से जिंदा है। इसलिए हमेशा खुदा की खिदमत इबादत हमें प्रस्तुत करते रहना है। और मैंने सैदिक मैसी का बताया, और पालूस पत्रस, ये क्या हस्तियां हो? आप बताइए। ये फायर शोले, और पतरस, याकूब, यूहन्ना जा रहे थे। लिखा हैकल के दरवाजे के ऊपर एक जन्म का लंगड़ा वहां पर था, और अब ये आग है, फायर है, इनके सामने कोई बीमार वाला बैठा हो, कैसे? उसने कहा हमें शायद पैसे मिले। उसने कहा पैसा हमारे पास नहीं, ना सोना है ना चांदी, क्योंकि हैकल में सोने का सिक्का जाता तस्वीर वाला ने, तो वो बैठता था वहां कि सिक्का सोने का ही मिले। कोई कैसर वाला तो कोई पैनी भी दे देगा, यहाँ गोल्ड ही मिलना है। हाँ, उन्होंने कहा सोना चांदी हमारे पास नहीं, जो कुछ हमारे पास है दिए देते। उठ यीशु के नाम से। हड्डियां किड़किड़ किड़ खड़ा हो गया। हाँ, फायर। और मेरी आपकी छोटी छोटी कमजोरियां ना जाए, बीमारियां ना जाए, ऐसे ढीले ढीले क्यों रहे? स्ट्रॉन्ग, समझे? हाँ, हमारे अंदर हड्डियों के अंदर खुदा का कलाम है। अलीशा की हड्डियों से मर गया, मुर्दा जिंदा हो सकता है, और हमारी हड्डियां दर्दी होती, माना एज वाइज हो जाती हैं, चलो, मगर तो भी मेंटेन रखो अपने आप। मेरी तो नहीं भाई होती, मैं आपको सही बताऊं। घर में कभी मेरी थकन भी हो तो मैं ये नहीं कहता ये दबा दो बेटा, ये नहीं। जितना दबाओगे ज़हन में रख लो, उतनी आदत पड़ेगी। छोड़ दो इसको, खुदा के साथ चलो, वॉक करो, थोड़ी ठीक हो जाओ। तो ऐसे हड्डियां हैं, चूर चूर करते रहो, कड़िक कड़िक करते रहो, उठा जाता नहीं, जाया नहीं जाता। फिर चर्च आओ तो जाया जाएगा ना, कलाम हो अंदर तो जाया जाएगा ना। आप आए हैं ना, हड्डियां ठीक है तो आए हैं, जिनके नहीं है वो नहीं आए। जिनका कोरोना ने हड्डी का अंदर डर घुसेड़ा हुआ है, एहतियात के साथ आओ। कहाँ जाओगे? दूसरे काम नहीं करते, बाजार शॉपिंग करने नहीं जाते, मास्क पहने होते हैं 3-3 घंटे, बच्चों को भी साथ लेके जाते हैं, शॉपिंग प्लाजा में घुसे होते हैं, वहां नहीं डर। जॉब पे भी जाना, ऑफिस में भी, यहाँ तो आप सब बिलीवर्स एक दूसरे को जानते हैं, वहां तो अननोन लोग होते, क्या पता क्या वो सारे काम करने हैं, गिरजे नहीं जाना, कोरोना है। भी आओ मगर एहतियात जरूर करें। मैंने
कहा मास्क लगाओ, सैनिटाइजर भी वहां लगाओ, ऐसे बैठो। हमारी जिंदगी फर्क है। आमीन। हमारे मुंह से तो शोले निकलते, कोई छू जाए तो शिफा पा जाता है क्राइस्ट को। ये जिंदगियां हैं हमारी। इसलिए घराने के अंदर लिखा है वो तेरी हड्डियों को जोर बख्शेगा, तू शराब बाग की मानद हो, उस चश्मा की मानद जिसका पानी कम ना हो। तो हम जोरावर लोग हैं, हमेशा ये पल्ले बांध ले कि कोई चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। और फ्लेम है, ये याद रखना है। अपने फरिश्तों को बोलिए हवाएं, और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। मैं आप सब फ्लेम ऑफ फायर हैं। इसलिए ये ताबू हुआ जब रूह कुदस नाजिल हुआ, कुव्वत का मिलना ही बैप्टिज्म ऑफ फायर है। आमीन। ये आग हमारे अंदर है, ये शोले बन गया है। हमारी जिंदगियां आदम से सिंफुल नेचर के अंदर थी, क्राइस्ट के ब्लड से न्यू नेचर के अंदर आ गए, और होली स्पिरिट के जोर से, कुव्वत से ये शोलों में बदल, समझे? तभी ये ग्लोरीफाई होंगे। इसलिए रोज रोज दर्जा बदर्जा रिन्यू होते चले जाए। और दो चार जुमले मैं और बताना चाहूंगा। इफ्सियों 6 बाब के अंदर लिखा जब कि खुदा के सब हथियार बांध लो, वहां पर लिखा ईमान की सिपर ताके इब्लीस के बोलिए जलते हुए तीर को, आग होंगे तो वो बुझेंगे। समझे? आप फायर है, जितने मर्जी वो आपके ऊपर अपनी आग के तीर फेंके, आजमाइशें, बीमारियां, प्रॉब्लम, जो कुछ भी वो फेंकेगा, आगे आप फायर हैं, आप राख कर देंगे उस चीज को, बल्कि दूसरी जिंदगियों को भी बचाने वाले होंगे। बदी गुनाह कोई प्रॉब्लम आपके सामने ठहर नहीं सकती, क्योंकि उसने हमें ये हैसियत दे दी है, ये हमारा लेवल है, ये मतलब है, इससे कम नहीं समझना। इसलिए रोज रोज खुदा उनकी पहचान में बढ़ते चले जाए। और जैसा कि पौलुस रसूल ने कहा, कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश से भरे रहो और खुदा उनकी खिदमत करो।